بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم ترین خبریں آ گئی، خبریں انتہائی اہم ہے۔ پہلے جو انتہائی ترین خبر ہے نا، وہ جو مولانا صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی کر دی ہے نا، یہ انتہائی اہم ترین بات ہے۔ اور اب اس سے متعلق ایک خبر میرے سامنے آئی ہے، ابھی جو ہے یہ خبر آ گئی کہ مولانا صاحب پر ایک مقدمہ بھی درج کر دیا گیا۔ یہ خبر آ رہی ہے کہ مولانا صاحب پر ایک مقدمہ بھی درج کر دیا گا۔ مولانا صاحب نے بہت ہی کری باتیں سنائی۔ یہ کیوں سنائی؟ کیونکہ مولانا صاحب کو جو چاہیے تھا وہ مولانا صاحب کو نہیں دیا گیا، بے پانا وعدے کیے گئے، لیکن مولانا صاحب کو ان کا وہ حق جو مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں دیا گیا۔ خان صاحب کی حکومت گرانے کے اندر بھی سب سے بڑا ہاتھ مولانا صاحب کا تھا۔ اس وقت جو ہے مولانا صاحب کو ان لوگوں نے مورے کی طرح استعمال کیا پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر۔ پھر جب وہ الیکشن کیا گیا، اس الیکشن کے اندر مولانا صاحب کو جو چاہیے تھا وہ مولانا صاحب کو نہیں دیا گیا، تو اب مولانا صاحب بھی میدان میں آ گئے۔ اور اگر مولانا صاحب ڈٹ جاتے ہیں، مولانا صاحب کمپرومائز نہیں کرتے، تو یہ حکومت فارغ ہو جائے گی، کیونکہ یہ لوگ مولانا صاحب کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن نہیں کر سکتے، نہیں مولانا صاحب کے خلاف جا سکتے، کیونکہ ماضی میں جو ہے انہی لوگوں نے مولانا صاحب کو استعمال کیا ہے، ہمیشہ مذہب کا کھیلا ہے، اور جو ہے تمام تر چیزیں فتووں کا جو کھیل کھیلا گیا ہے، یہی چیزیں ان پر چڑھ جائے گی۔ اور اب خبریں آ رہی کہ مولانا صاحب پر ایک مقدمہ درج ہو گیا، مولانا کے خلاف گجرانوالہ مقدمہ درج ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو کیا مولانا اسے برداشت کریں گے اور اس پر ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے، مولانا صاحب کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، تو کیا مولانا صاحب اس طرح کے معاملات کو برداشت کریں گے؟ مطلب جو ہے نا، کیا وہ برداشت کر پائیں گے؟ یہ انتہائی ترین سوالات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ حالات جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا صاحب کو اگر گرفتار کیا جائے گا تو ان پر ڈائریکٹ غداری کا فتویٰ چڑھ جائے گا۔ جتنے بھی لوگ جو مولانا کے خلاف ہوں گے نا، ان پر غداری کے فتوے چڑھ جائیں گے۔ جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ جو کھیل کھیلتی رہی نا مولانا صاحب کے ذریعے، وہی کھیل الٹا اسٹیبلشمنٹ پر چڑھ سکتا ہے، جس سے جو ہے نا حالات مزید جو ہے خراب ہو جائیں گے۔ اور اگر مولانا صاحب ڈٹ جائیں گے نا تو پاکستان آزاد ہو جائے گا، اور پاکستان میں ایک نیا الیکشن نظر آ رہا ہے، نیا الیکشن نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے جو ہے حالات چل رہے ہیں، جس طرح کشمیر کی صورتحال، بلوچستان، کے پی کے حالات آؤٹ آف کنٹرول، پنجاب میں کیا کچھ چل رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے ٹارگٹ کلنگ کے اندر جو قتل عام کیا جاتا ہے، تمام تر چیزوں پر مولانا صاحب نے بات جو کی، اس کے بعد جو ہے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا خدشہ ہے۔ مولانا اپنی سیاست بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا اپنے ایمان، یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب اپنی سیاست جو ہے بچانے میں کامیاب ہوتے یا اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہوتے، یہ جو ہے انتہائی ترین بات کی گئی ہے۔ یہ مولانا کے لیے کڑا امتحان ہے، تو اگر وہ جو ہے نا کڑے ہو جائیں گے تو مولانا صاحب کی سیاست بھی بچے گی اور ان کا ایمان بھی بچے گا، یہ جو ہے کہا جا رہا ہے۔ اگر وہ ڈٹ جاتے ہیں، اس وقت کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا وہ انتہائی ترین ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی ڈٹ گئے ہیں اور جو ہے ان کے خلاف ڈٹ کر کڑے ہو گئے ہیں۔ یہ جو ہے قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کی کوئٹہ کے کوئلہ پاٹا کے مقام پر جاری زیارت دہشت گردانہ واقعے کے خلاف عوامی احتجاج دھرنے میں شرکت۔ یہ محمود خان اچکزئی صاحب پہنچے ہیں کوئٹہ کے اندر، یہ جو پاٹک کے مقام پر جو دہشت گردی ہوئی تھی نا، جو زیارت کے اندر دہشت گردی کے معاملات ہوئے تھے، ادھر جو ہے نا وہاں اب دھرنا چل رہا ہے، عوام بیٹھی، عوام انصاف چاہتی ہے، اور ان کے دھرنے میں جو ہے وہ مطلب قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی صاحب پہنچ گئے، وہاں عوام کے ساتھ انہوں نے بیٹھک کی اور ان کی باتیں سنی۔ تو حالات جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر مولانا صاحب میدان میں اتریں گے نا تو یہ مولانا کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، 24 سے 48 یا 72 گھنٹے میں یہ نظام فارغ ہو جائے گا، کیونکہ یہ مولانا صاحب کے خلاف کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مولانا اگر ڈٹتے ہیں تو خان جیل سے باہر آ جائے گا، پاکستان آزاد ہو جائے گا، کیونکہ مولانا جو ہے نا، مولانا مذہب کاٹ کا معاملہ ہے، مذہب کاٹ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے مذہب کاٹ کھیلا، اور یہاں جو ہے مولانا ان کے خلاف مذہب کاٹ کھیل سکتا ہے۔
جو گھٹیا کارنامے اسٹیبلشمنٹ نے کیے مذہب کارڈ کے تھرو وہی چیزیں مولانا صاحب نے سامنے رکھ دی، اور اب مولانا صاحب جو ہے نا ان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے معاملات کے اندر بھی پی ڈی ایم سرکار بنی گئی تھی نا، جو باجوہ نے جو کھیل رچا پی ڈی ایم کی تمام تر، اس کا ہیڈ بھی کون تھا؟ مولانا صاحب۔ اگر مولانا صاحب ان کا ہیڈ نہیں ہوتا نا تو پی ڈی ایم کبھی جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتی، لیکن مولانا صاحب ان کا ہیڈ تھا تو اس لیے پی ڈی ایم کامیاب ہو پائی، اور اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ باجوہ کا تھا، باجوہ نے تمام تر چیزیں کی تھی۔ تو اب مولانا صاحب جو ہے نا ان کے لیے انتہائی ترین خطرہ بن گئے۔ لڑائی کرنا ہے مرنا مارنا تو ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا؟ اس کے لیے اگر مرنا نہیں ہے تو فوج میں آئے کیوں ہو؟ پاک فوج کے عظیم جنرل عامر صدر آرمی چیف پرویز مشرف کا شہید ہونے والوں کے لیے پیغام۔ یہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا جو بات کرتے ہیں مطلب وہ دلیل سے کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، آپ جو ہے نا جو مطلب آتے ہیں فوج کے اندر تو آپ مرنے کے لیے آتے ہیں، مرنے کے عوض سے آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے، فوج کے اندر آپ شہید ہونے کے لیے آتے ہیں اور یہ آپ حلف اٹھاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے جو باتیں کہی اس کی دلیل پرویز مشرف صاحب نے اس وقت دی تھی کہ فوج میں جب ہم آتے ہیں نا تو ہم جو ہے قسم اٹھا کے آتے ہیں کہ ہم مریں گے اپنی وطن کے خاطر، ہم قربان ہوں گے، ہم اپنے وطن کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہاں تو اس حلف سے تمام تر لوگ غداری کر رہے ہیں، خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کے جو جرنیل ہیں وہ غداری کر بیٹھتے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ ان تمام تر چیزوں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے نا، جو جرنیل آ جاتا ہے وہ اپنے حلف سے غداری کر دیتا ہے۔ تو غداری کے معاملات پر انہوں نے جو بات کی نا تو وہ دلیل کے ساتھ کی۔ ماضی میں یہی بات مشرف صاحب بھی کر چکے ہیں کہ فوج کے اندر ہم مرنے کے لیے آتے ہیں، مطلب جو ہے فوج کے اندر ہم آتے کیوں ہیں؟ ہم مرنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری موت فوجی جو کڑے ہوتے ہیں نا ڈیوٹی پر انہیں جو ہے پتہ ہوتا ہے، ان کا ذہنی سی طرز عمل سے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہمیں کبھی مر سکتے ہیں، ہماری موت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ فوج کا مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے، تو یہ ان پر انتہائی ترین بات، اور اس کے عوض عوام اپنے ٹیکس کے پیسوں سے انہیں تنخواہ دیتی ہے، یہ مولانا صاحب نے کہا۔ تو پھر یہ ٹیکس کے پیسوں کی تنخواہ انہیں کیوں ملتی ہے؟ یہ تو مرنے کی عوض ہی ملتی ہے، اور یہ موت جو ہے نا موت کے معاملات یہ تو فوجوں کے طے ہے، یہ تو ان کی جانب سے انتہائی ترین بات ہے مولانا صاحب کی جانب سے کی گئی ہے۔ تو مولانا کے جیب میں آپ کو جو ہے نا بال پڑی ہوئی ہے، اب دیکھتے کہ مولانا صاحب اس بال کو کس طرف پھینکتے ہیں، کس طرف یہ معاملات لے جاتے ہیں۔ 8 مہینے سے مسلسل عمران خان صاحب کے تنہائی میں ہے اور بہنیں مسلسل اڈیالہ کے باہر آتی ہے، سردی گرمی دے کے بنا بیٹی رہتی ہے۔ خان صاحب کی بے گناہ قید کے ذمہ دار پہلے تو خان صاحب کے نام پر ووٹ لینے والے بزدل کمبے ہیں اور پھر اس ملک کے بزدل عوام ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے جو قید تنہائی کے ذمہ دار پہلے تو جو ہے نا پر جو ووٹ لینے والے کمبے ہیں، بزدل کمبے وہ لوگ ہیں، پھر جو ہے نا یہ یہاں کے بزدل عوام ہے۔ تو عوام کو بھی اب اٹھنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور مولانا صاحب نے انتہائی جو کڑک باتیں کی ہے نا، اگر مولانا صاحب ڈٹ جاتے ہیں تو یہ نظام فارغ ہو جائے گا، کیونکہ یہ لوگ مولانا صاحب کے سامنے ڈٹ نہیں سکتے۔ کل عمران خان کی بہنیں تقریباً 1 بجے اڈیالہ پہنچی لیکن ملاقات نہیں کرنے دی۔ یہ بہنوں کا 38واں منگل ہے، وہ آتے ہیں اور ظالم ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ اب اس سے بہت سی سوال اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان آخر کس حال میں ہوں گے، عمران خان کی کیا صورتحال ہوگی صحت کے حوالے سے۔ یہ انتہائی ترین بات ہے، دیکھیں کہ 38واں منگل ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات خان صاحب کے ساتھ نہیں کروائی جا رہی، اور اس سے تمام تر چیزیں کلیئر ہو گئی۔ انتہائی ترین سوالات اٹھ رہے، اور یہ سوالات یہ ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا ان کے ساتھ ملاقات کر۔ اس سے یہ سوالات ڈھونڈتے کہ خان صاحب کے معاملات کے جو باتیں ہیں نا، یہی سوالات ہے کہ خان صاحب کی صورتحال کیا ہوگی۔ مولانا کے خلاف گجرانوالہ مقدمہ درج ہو گیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ کیا انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو مطلب کیا ہوگا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے نا، تو اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو ڈائریکٹلی ان پر غداری کا فتویٰ چڑھ جائے گا، غداری کا فتویٰ منیر پر غداری کا فتویٰ چڑھ جائے گا۔ اور غداری کا فتویٰ کیا ہے کہ منیر موت کے منہ میں چلا ہے۔
موت کے منہ میں منیر چلائے گا، کیونکہ غداری کا فتویٰ جو ہے نا منیر برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے، منیر پر غداری کا فتویٰ اگر چڑھتا ہے تو منیر موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ یہ ماضی اسی طرز عمل کیل گھٹیا کیل جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کھیلتی رہی ہے، لیکن اب وہی کیل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چلے گا۔ یہ مولانا صاحب نے جو ہے تمام، مولانا صاحب اگر ڈٹ جاتے تو آپ یہ ہمیں حکومت فارغ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نئے الیکشن کی طرف تمام تر چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہے۔ مولانا صاحب اگر ڈٹ گئے نا تو 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے یہ نظام فارغ ہو جائے گا، نئے الیکشن ہوگا، اور نئے الیکشن کے اندر کم سے کم 3 سے 4 سیٹیں یا 5 سیٹیں مولانا صاحب لے جائیں گے، اور کسی اور پارٹی کے ساتھ اتحاد بھی مولانا صاحب کر سکتے ہیں جو انہیں کافی فائدہ نہ پڑے گا۔ اور اگر خان صاحب مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو یہ جو ہے نا انتہائی ترین اتفاق ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ان کے ساتھ اتحاد بھی کر لے، اور کرنی بھی چاہیے میرے نظر میں، کیونکہ تمام تر پارٹیوں کو متحد ہونا ہوگا تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر پھینکا جا سکے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی مولانا صاحب کی پاکستان کے لیے۔ ایران نے بحرین پر بیلسٹک کلسٹر میزائل داغ دیے۔ آخر میں جو ہے خبر آئی ہے نا عالمی سطح سے کہ ایران نے جو ہے بحرین پر بیلسٹک کلاسٹر میزائل داغ دیے۔ تصویر آپ کے سامنے، یہ بیلسٹک کلاسٹر پڑ جاتے، کلاسٹر میزائل جو ہے وہ داغ دیے گئے۔ تو یہ حالات جو ہے عالمی سطح پر ہے، عالمی سطح کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ اب دیکھتے ہیں عالمی سطح پر کیا ہوگا۔ مولانا صاحب تو پاکستان کے اندر فی الحال ڈٹ گئے ہیں، اور اگر وہ اسی طرح عمل سے ڈٹ جاتا ہے نا تو یہ لوگ 1 مہینے کے مار ہے، یہ نظام فارغ ہو جائے گا، پاکستان آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا نا تو اس کا فائدہ مولانا صاحب کو الیکشن کے اندر ہوگا، پاکستان آزاد ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، مولانا صاحب کو کم سے کم 3 سے 4 سیٹیں یا 5 سیٹیں مل سکے گی، اور اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ اتحاد کر دیتی ہے نا تو وہ مطلب مولانا صاحب جو ہے وہ حکومت کے اندر بھی ہوں گے۔ اور اگر اتحاد کی بات پڑتی ہے نا، اگر پاکستان کو آزادی ملتی ہے تو مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد، یہ کڑوا گھونٹ خان صاحب کو پینا ہی پڑے گا۔ خان صاحب کو پاکستان کی خاطر جو ہے نا اگر پینا پڑے تو میرے خیال سے تو پی جانا چاہیے، مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کرے تاکہ پاکستان آزاد ہو جائے۔ پاکستان آزاد ہوگا نا تو اپنی آنے والی نسلیں بھی محفوظ کر دیں گے پاکستانی، اور جو ہے نا پاکستان کی سیاست آزاد ہو سکے گی۔ جب آزاد پولیٹکس ہوگی تبھی پاکستان آگے بڑھے گا۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔